9 اور 10 کی درمیانی رات، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اور ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، لبرٹی مارکیٹ میں آوارہ گردی میں نوجوان گزارتے ہیں۔ ان راتوں کی فضیلت اللہ کے ہاں کیا ہے؟ حدیث مبارکہ جو دونوں عیدوں کی راتوں کے بارے میں ہے، یوم الفطر عید کی رات، عید والی چاند رات اور یہ والی چاند رات، ان راتوں میں جو انسان عبادت کرے گا اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ قیامت کے دن اس کا دل زندہ ہوگا۔ جو یہ چاہے کہ قیامت کے دن دل زندہ ہو، اس کو چاہیے کہ عید کی رات بجائے کہ گناہوں میں گزارنے کے، عید کی رات وہ اللہ کے سامنے عبادت میں گزارے۔ یہ بہت فضیلت کی رات ہے، تو اس کو ہمت کرنی چاہیے۔ پھر آتا ہے عید کا دن۔ بقرعید کے دن سنت یہ ہے کہ انسان فجر کے نماز کے بعد جلد از جلد، مستحب ہے کہ جلدی عید کی نماز پڑھ لے، اور جب گھر سے نکلے تو کھائے کچھ نہ، اور قربانی کر کے اسی کی گوشت سے، اسی کی کلیجی سے اگر وہ کھانے کا افتتاح کرے تو اچھی بات ہے یہ، لیکن یہ مستحب اور سنت ہی ہے۔ لیکن اس میں اتنا اہتمام کہ شام کو اگر قربانی ہونی تو سارے دن کا روزہ، یہ ٹھیک نہیں۔ نماز کے فوراً بعد قربانی اور اتنا انتظار تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی تکلیف کہ انسان کو برداشت نہ ہو تو بھی اس میں غلو جائز نہیں۔ تو مناسب حد تک اگر کام ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس سنت پر عمل ہو جائے گا، اور اگر تاخیر زیادہ ہو تو پھر اس سے انسان کسی اور چیز سے کھا پی سکتا ہے، اور یہ اس کے لیے مسنون ہے جس نے قربانی کرنی ہے۔ پھر ہر آدمی کے لیے جو عید کی نماز کے لیے جا رہا ہے، غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، شوق اور محبت کے ساتھ جانا، اور جاتے ہوئے ایک راستے سے جانا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بآواز بلند کہتے ہوئے جانا، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہوا، جہاں شرم آنی چاہیے وہاں نہیں آتی، جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں شرماتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے کے بعد احتیاط سے نماز پڑھے، جو خطبہ ہے وہ سننا واجب ہے، خطبہ سنیں، اور اس کے بعد واپس دوسرے راستے سے جانا زیادہ بہتر ہے۔ اگر راستہ ایک ہی ہو تو پھر مجبوری، ورنہ 2 ہوں تو دوسرے راستے سے جائے۔ واپسی میں بھی پیدل آئے تو ٹھیک ہے، لیکن گنجائش ہے کہ گاڑی پر آ جائے، سواری پر آ جائے۔ جاتے ہوئے پیدل جانا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اگرچہ گاڑی میں جائے گنجائش رکھی ہے۔ قربانی اپنی طرف سے کرے، اپنے پیاروں کی طرف سے کرے، جو اپنے والدین دادا دادی کو بڑے دنیا سے چلے گئے ہیں، گنجائش ہے تو ان کی طرف سے بھی کریں۔ اور ایک اور بھی طریقہ، جو ہمارے مشائخ ہیں نا، ہم سے لے کے نبی علیہ السلام تک جو لڑی ہے، اگر اللہ نے کسی کو وسعت دی ہو تو سب کی طرف سے کر لے۔ ضروری نہیں کہ اگر یہ 40 ہیں تو ایک ہی دن میں، ایک ہی دفعہ میں کرنی ہے، 40 سالوں میں کر لے۔ اگر اللہ نے گنجائش ہے، انسان نیت تو کر لے نا، گنجائش دینے والا اللہ۔ گنجائش دینی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ ہم نیت ارادہ تو کر لیں، اور جو بہترین اور کم سے کم درجہ ہے اپنی بات وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے تو کوشش کر کے ہر سال ہی کر لیں۔ جو ایک خاتون کا میں نے آپ کو بتایا ابھی جمعے کی نماز سے پہلے، مجھے انہوں نے بتایا کہ 20-30 روپے، 50 روپے، 40 روپے، 60 روپے الگ روز کر کے رکھتی رہتی ہوں، اس لیے کہ قربانی کے وقت میرے پاس 8,000 9,000 جمع ہو جائے، حصہ میں ڈال لوں۔ تو کیا ہے، جو مرد بیٹھے ہیں یہ اپنے ایزی لوڈ میں سے پیسے بچا کے، انٹرنیٹ کا، موبائل کا استعمال ذرا سا کم کر کے، یہ جو موبائل چینج کرنے کی بیماری ہے ہر تھوڑے دن بعد، اس کو کم کر کے، یا سگریٹ، پان اور اس قسم کی جو کارنر پہ جا کے بوتل پی لینا اور غیر ضروری اخراجات ہیں، ان میں سے اگر یہ تھوڑا تھوڑا سا کم کر لے تو کیا ایک عام آدمی 9,000 روپے پورے سال میں جمع نہیں کر سکتا؟ اگر ہم کوشش کریں تو ہم ان فضول خرچیوں سے بھی بچا سکتے ہیں۔ ارادہ کرنے کی بات ہے۔ تو مجھے اس کی بات سے بڑی خوشی ہوئی، اور یقیناً دیکھیں اللہ اس کی کیسی قبول فرمائیں گے کہ جو 20-20 روپے نکال کے اس انتظار میں ہو کہ سال پورا ہو تو میں قربانی کروں۔ اللہ اکبر۔ تو قربانی کرنا اپنی طرف سے یہ واجب، اس کے بعد گنجائش ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر دفعہ قربانی کرے، پھر گنجائش نکلے تو پھر اپنے بڑوں کی طرف سے چاہے تو کر لے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔
اور قربانی تمام امتوں میں رہی شعائر اسلام میں سے ہے۔ اچھا، اس کے اندر ضرورت اللہ کو کس چیز کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہارا گوشت اور خون ہمیں نہیں پہنچتا، نہ ہم اس کے محتاج ہیں کہ تم قربانی کرو گے تو گوشت ہمارے پاس آ جائے گا یا خون ہمارے پاس آ جائے گا، اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا